السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے تو پوچھنا حال فقیراں دا، جو لکھا ہے ارید شاہ نے۔ امید ہے یہ ناول آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو آج ہم اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ آخر وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہاں آ کر وہ آزاد ہو چکی تھی۔ یہاں نہ تائی امی کا ڈر تھا اور نہ ہی بابا کی کوئی پریشانی۔ وہ کھل کر سانس لے رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے سندس آئی تھی، جبکہ نیلم صبح سے ہی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عذرا خالہ کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں اور پورے خاندان میں بس یہی 2 لڑکیاں تھیں جو اسے پسند کرتی تھی اور جن کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، ورنہ تائی امی کی بیٹیوں کو نہ وہ خود منہ لگانا پسند کرتی تھی اور نہ ہی وہ اس سیدھے منہ بات کرتی تھی اس سے۔ اس کے آنے کے خوشی میں گھر پر کافی انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ آخر ان کی کزن پہلی بار یہاں آئی تھی۔ وہ کہنے کو تو پیرس جیسے بڑے ملک میں رہتی تھی، لیکن ان کی تہذیب اور تربیت آج بھی پاکستان کے کسی عام سے گھرانے جیسی تھی، اور آج بھی ان کے لیے ان کی ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والوں میں سے تھی۔ اس علاقے کے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس گھر میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں۔ عذرا بیگم خود ہی اپنی دکان سنبھالتی، جس سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بچیاں باہر کبھی اس ماحول میں نکل کر اس ماحول کو اپنائیں جسے دیکھتے ہوئے بھی وہ شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اگر بچیوں کی تعلیم ضروری نہ ہوتی تو شاید وہ انہیں کبھی گھر سے باہر بھی نکلنے دیتی۔ آج وہ بھی دکان پر نہیں گئی تھی، بلکہ گھر پہ ہی رہ کر اپنی بھانجی کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آکانشا پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو لندن جانے کا تھا، لیکن اسے اجازت ہی بس خالہ کے گھر آنے کی ملی تھی، کیونکہ بابا اسے اتنے بڑے ملک میں اکیلے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اسے یہاں آنے کی اجازت مل گئی، ورنہ وہ تو اس کے لیے بھی تیار نہ تھے، اور تائی کا بس چلتا تو اسے باہر ملک روانہ کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے کسی لنگڑے لولے سے نکاح پڑھوا کر گھر سے رخصت کروا دیتی۔ وہ تو شکر تھا کہ بابا کو تھوڑا اس پر ترس آ گیا اور اسے اس کی خالہ کے گھر پیرس بھجوا دیا۔ پاکستان کے بارے میں کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ چھوڑ کر آئی تھیں۔ وہاں کے مرداب بھی بیٹیوں کو باہر نکل کر نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہی عورتوں کی گھسی پٹی سوچ کہ لڑکیاں صرف شادی کر کے بچے ہی پیدا کر سکتی ہیں۔ پتہ نہیں بابا کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ میں آگے بڑھ سکتی ہوں، کچھ بن سکتی ہوں، ورنہ تائی امی نہ میرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی۔ آکانشا نے بیزاری سے کہا، بیٹا تمہاری تائی کا بس چلے تو کسی کے ساتھ بھی باندھ دے تمہیں۔ وہ تو نیلم نے کہا کہ تم پڑھائی میں اچھی ہو اور تمہیں یہاں آنے کا آئیڈیا دیا۔ بھائی صاحب بھی 2-3 بار کہنے پر مان گئے۔ خالہ نے خوش دلی سے اسے بتایا۔ اگر آج اس کی خالہ نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہاں کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ ایک اس کی یہ خالہ اور ایک یہ خالہ کی 2 بیٹیاں، بس یہی اس کے اپنے تھے۔ باقی سب نے تو بس اس کے خلاف اس کے بابا کے کان بھرے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ تائی امی کی باتوں میں بابا نہیں آئے، ورنہ شاید وہ یہاں نہیں آ پاتی۔ خالہ، آپ کے ہاتھ کا کھانا ہمیشہ سے بیسٹ، ذائقہ زبردست ہے۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے خالہ کی تعریف کرنے لگی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں مزید سرو کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ کھانے پر ہی مصروف تھی جب کوئی داخل ہوا۔ آکانشا نے نظر اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر پریشانی سے خالہ کو دیکھنے لگی۔ آخر یہ کون آ گیا تھا؟ اس کے مطابق تو خالہ کے گھر تو صرف خالہ اور ان کی 2 بیٹیاں ہی رہتی تھی۔ انی بیٹا، تمہارے لیے کھانا لگا دوں؟ اس کے قریب آنے پر وہ پوچھنے لگے۔ آکانشا نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ سیاہ گہری کالی آنکھیں، مغرور ناک، سگریٹ نوشی کی وجہ سے سیاہ لب، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، کثرتی وجود، بے شک ایک بہت پرکشش نوجوان تھا۔ آکانشا نے اگلے ہی پل نظریں چرا لیں، جبکہ سامنے کھڑے لڑکے نے یہ تک دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی کہ آج ان تینوں کے درمیان چوتھا وجود بھی موجود ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ذرا سا آخری سیڑھی پر رکا۔ نو آنٹی تھینکس، جب مجھے ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ بس اتنا کہتا اوپر چلا گیا، جبکہ قدموں کی لڑکھڑاہٹ صاف بیان کر رہی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔
نیلم جاؤ یہ پانی کا جگ اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، پھر بیچارہ رات کو پانی لینے کے لیے آئے گا، عذرا بیگم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ تو اپنی خالہ کی فکر مندی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اوپر جانے والا ان کا سگا بیٹا ہو۔ خالہ وہ ہے کون؟ اس نے نیلم کے جگ اٹھانے سے پہلے ہی جگ پکڑ لیا۔ بیٹا وہ ہمارا پینگ گیسٹ ہے، یہاں پر کرائے پر رہتا ہے، خالہ نے اس کا تجسس دور کرتے ہوئے بتایا۔ مطلب آپ کے گھر میں ایک کرایہ دار رہتا ہے جو اس طرح سے نشے میں گھر آتا ہے اور آپ وہاں اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہیں؟ خالہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آکانچا میں ان کی بہنوں جیسی ہوتی ہوں۔ ان کی بہنوں جیسی ہوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ لاؤ میں پانی چھوڑ کے آتی ہوں، نیلم نے جگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائیوں جیسا؟ مجھے تو شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا، آپ نے اسے یہاں رکھا کیوں؟ ایک تو آپ 3 عورتیں یہاں اکیلی رہتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی چور ہو تو آپ کیسے بنا جانے پہچانے کسی کو بھی رکھ لیتی ہیں؟ خالہ وہ خاصا پریشان ہو چکی تھی۔ ہم 3 عورتیں یہاں اکیلی رہتی تھی، اس لیے آئے دن گنڈے کبھی باہر کے کانچ توڑ جاتے تو کبھی دکان میں گھس آتے، لیکن جب سے ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا رہتا ہے، کوئی اس طرف نہیں آتا۔ ہمیں تو ہنی کے روپ میں ایک سہارا مل گیا ہے بیٹا، بس صرف رات کو ہی یہاں آتا ہے۔ سارا دن وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا، بس رات کو پورے 10 بجے یہاں واپس جا کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ رات کو جب بھوک لگتی ہے خود ہی کھانا بنا بھی لیتا ہے، کبھی مجھے تکلیف نہیں دی۔ اور کرایہ بھی وقت پر دیتا ہے، وہ پچھلے 11 ماہ سے یہاں رہ رہا ہے۔ نیلم اور سندس دونوں اسے بھائی کہتی ہیں، اور وہ بھی اپنی بہن انہیں مانتا ہے، کبھی ہنستا بولتا مسکراتا نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے جو سب سے چھپائے ہوئے صرف اپنے سینے میں دبا کر بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت درد سہ رہا ہے۔ خالہ اسے سب کچھ بتاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آکانچا نے ایک نظر ان سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے نیلم واپس آ رہی تھی، دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اسے پانی نہ دے سکی۔ کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے نیلم سے پوچھا۔ شاید وہ آتے ہی سو گئے، نیلم مسکراتے ہوئے بتا کر کچن میں چلی گئی۔ سو نہیں گیا ہوگا، نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گیا ہوگا اوپر جا کر۔ آکانچا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آئی جب نیلم نے اسے گھورا۔ سنو، یہ رات کو نیچے تو نہیں آئے گا نا؟ میرے کمرے کا لاک تو ٹھیک سے لگتا ہے؟ اس نے ایک کے بعد ایک نیلم سے سوال پوچھا، جس پر نیلم کی گھوری مزید بڑھ گئی۔ مطلب وہ اس کے بھائی کو اتنا بے اعتبار سمجھ رہی تھی۔ ارے یار گھورو تو مت، وہ نشے میں ہے، وہ نشے میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، اور وہ تو شکل سے ہی گنڈا لگتا ہے۔ وہ پریشانی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آئی جب ایک بار پھر سے ایک پیر باہر رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ وہ کافی دیر دروازہ بجنے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ اسے اپنا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا، اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سامنے دیکھ کر مسکرایا، چہرے پر لمحے میں معصومیت چھا گئی تھی۔ ایم سوری یار، غلطی ہو گئی، میں پینا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو نا، جس دن نہ پیوں اس دن میرا کیا حال ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ ارے یار ادھر دیکھو تو صحیح، غلطی ہو گئی، سوری بول رہا ہوں۔ اب روٹھ کر بیٹھ گئی، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری ناراضگی میری جان لے لیتی ہے۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کان پکڑے کبھی زمین پر بیٹھ رہا تھا تو کبھی اٹھ رہا تھا۔ یار تھک چکا ہوں، اب مسکرا دو۔ وہ منتوں پر اتر آیا، لیکن پھر سامنے اپنی جان کی تو خوبصورت آنکھوں میں دیکھا جس میں وہ اپنے لیے ناراضگی محسوس کر رہا تھا۔ اچھا تو ایسے نہیں مانو گی ہاں؟ لگتا ہے ناراضگی بہت بڑھ گئی ہے۔ دیکھو تمہیں پتہ ہے میں اتنی دیر تک تمہیں نہیں منا سکتا، بہتر ہے اب جلدی سے تم خود مان جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے اتنے نخرے، معافی مانگ تو رہا ہوں، نہیں مانو گی نا تم؟ اب وہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ مان جاؤ نا پلیز، دیکھو میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، کیوں مجھ سے روٹھ گئی ہو، کیوں مجھ سے اتنی دور چلی گئی ہو تم کہ میں چاہ کر بھی تمہیں واپس نہیں لا سکتا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تم؟ اب وہ دیوار پر لگی تصویر پر محبت سے ہاتھ پھیر رہا تھا، اپنا درد بیان کر رہا تھا۔ وہ معصوم چہرہ، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ گلابی لب، سرخ و سفید چہرہ، اس کے لیے اس کا کل جہان تھا جو اب اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھاتا صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، نظریں اب بھی اسی چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ نیند کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ کتنا عجیب آدمی تھا، سیدھے منہ بات نہیں کی، اور تو اور نشے میں تھا، وہ شراب پیتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کون کون سے حرام کام کرتا ہوگا، استغفر اللہ، اس سے تو بات کرنا بھی گناہ ہے۔
اللہ جی مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ایسے شیطان سے تو میلوں دور رکھنا۔ دنیا کا سب سے حرام کام کرتا ہے اور نہ جانے کتنے حرام کام کرتا ہوگا، اس سے تو بچ کر رہنا پڑے گا۔ ایٹیٹیوڈ تو دیکھو اس کا، ایک تو اتنی محبت سے کھانے کا پوچھا کیا تھا، اگر خالہ کی بات مان کر اتنا لذیذ کھانا کھا لیتا تو کیا چلا جاتا مسٹر کھڑوس کا۔ مجھ سے تو بات تک نہیں کی، ہیلو ہائے تک نہیں کیا، دیکھا تک نہیں میری طرف۔ اچھا یا شکر ہے اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا، ویسے بھی پوچھ بھی لیتا تو کون سا وہ اس گھر کا مالک ہے، ایک مہمان ہی تو ہے۔ اس طرح کا انسان اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، مجھے خالہ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ خیر میں کون سا ساری زندگی کے لیے یہاں آئی ہوں، 2 سال کی بات ہے پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگر کوئی بندہ خالہ کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، مجھے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کیا میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں؟ پاگل کہیں کا، شکل سے ہی گنڈا لگتا ہے۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنا وقت برباد کر رہی ہوں صرف اس کے بارے میں سوچ کر۔ شاید اس سے پہلے اس طرح کا گنڈا کبھی دیکھا نہیں، اس لیے دماغ سے نکل نہیں رہا۔ وہ اسے سوچتے ہوئے کروٹ بدل گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے دائیں جانب ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہاں پانی موجود نہ تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پیرس میں ہے۔ نیلم کیا جاتا تمہارا یار، اگر یہاں پانی کا ایک گلاس ہی رکھ دیتی۔ دعا ملتی ایک پیاسی لڑکی کی، وہ اکتائیت سے بھرپور لہجے میں کہتی تھی، اٹھ کر پانی پینے کی نیت سے باہر آئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں وہ بالکل بھی نہیں تھا، وہ پرسکون سے کچن میں آ کر پانی پینے لگی۔ ابھی اس نے صرف 2 ہی گھونٹ لیے تھے جب اسے اچانک اپنے پیچھے کسی کا سایہ محسوس ہوا کہ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کے نازک لبوں پر کسی کا بھاری ہاتھ آ چکا تھا۔ چلانے کی غلطی سے بھی مت کرنا، جب تمہیں پتہ ہے اس گھر میں گنڈا نما شخص رہتا ہے تو شکل سے بھی گنڈا ہی لگتا ہے اور شراب کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، تو تمہیں آدھی رات کو یہاں اس طرح سے بے فکری سے بنا دوپٹہ کے تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتا اسے گھورتے ہوئے بولا، ارادہ یقیناً اسے ڈرانے کا تھا۔ آکانشا کی آواز جیسے خلق میں ڈوب کر رہ گئی تھی، اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ اس وقت اسے اس شخص سے اتنا خوف آ رہا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اگر چاہتی تو چیخ کر سب کو بلا سکتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے سامنے کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں کیا تھا، عجیب سی وحشت۔ اسے لگا یہ شخص اسے ابھی زندہ نگل جائے گا۔ وہ اتنی ڈرپوک کبھی بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت ڈر کے مارے اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکراتا پیچھے کی طرف قدم نہ اٹھاتا تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا پیچھے کی طرف جاتا چلا گیا، جبکہ آکانشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پانی کا گلاس آدھا ہی رہ گیا۔ وہ دوڑ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ چلا گیا تھا یا وہیں تھا، اس نے پلٹنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس نے گہری سانس لی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف جا رہی تھی جب اسے اچانک اسے اوپر سے دھڑم کی آواز آئی۔ یا اللہ کہیں مرا تو نہیں گیا، اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ بیڈ پر لیٹی نیلم بھی جاگ چکی تھی۔ نیلم کہیں تمہارا پینگ گیسٹ مر تو نہیں گیا، یقیناً نشے میں کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہوگا، وہ نیلم سے آ کر بولی۔ بھائی نے دروازہ نہیں کھولا تھا، مجھے تو یہی لگا کہ وہ سو گئے ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، ان سب چیزوں کی ہمیں عادت ہے، یہاں آ کر سو جاؤ۔ نیلم جو پہلے بوکھلا کر اٹھی تھی بے فکر ہو کر دوبارہ سونے لگی۔ جب اس کی بہن کو یہ اس کی پرواہ نہیں ہے تو میں کیوں مری جا رہی ہوں، وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی آ کر بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک بار پھر سے احساس جاگا، یا اللہ نشے میں تھا، کہیں سچ میں ہی الٹا سیدھا نہ ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ وہ پریشانی سے نیلم کو دیکھنے لگی جو دوبارہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ میں اتنی سنگ دل نہیں بن سکتی، اس کی طرح بے ضمیر تھوڑی ہوں، مجھے اسے جا کر دیکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے مصیبت میں ہو، اسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اگر ہمت دکھا ہی لی تھی تو ڈرنا کیسا۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، دروازہ اچانک کھلا اور اگلے ہی پل کوئی اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی جانب کھینچ چکا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں گنڈے نما انسان کی شکل دیکھنے کا، جب تمہیں پتہ ہے کہ ایک انسان نشے میں ہے، نشے کی حالت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہاں تک آنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ سرخ لہو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بلکہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا، میں دیکھنے آئی تھی۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ آئندہ مجھے دیکھنے
آنے کی ہرگز غلطی مت کرنا، کیونکہ میں یہاں ہر روز نشے میں ہوتا ہوں اور نشے میں انسان سے کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس غنڈے نما شکل والے انسان سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور کرتا باہر کی جانب دھکا دیتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ آکانشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باتیں اس نے صرف نیلم سے کہی تھی۔ وہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس نے اس کے نشے میں ہونے کا مذاق کرتے ہوئے اس کی شکل کو گنڈے جیسا کہا، لیکن اس کے پاس ہی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے دروازہ کھولتا، وہ الٹے قدموں واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ یہ آدمی جیے یا مرے، اب آکانشا مر کے بھی سیڑھیاں نہیں چڑھے گی، اس نے قسم کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج تو نیند ناممکن تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس آج ہی بس نہیں آنی تھی کیا؟ بس والے کو پتہ تھا کہ میں یہاں آ گئی ہوں؟ آکانشا پریشانی سے ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ آج اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا اور یہاں اسے پتہ چلا تھا کہ یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی ہیں اور بس کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے، جبکہ بس اس سے پہلے کبھی لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ حالہ مطلب پاکستان میں تو چلتا ہے یہ سب کچھ، لیکن یہاں اتنی بڑی کنٹری میں کتنے غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ فرض کریں آج اگر کوئی پیپر وغیرہ ہوتا تو اسکول کے بچے تو فیل ہی ہو جاتے نا۔ ان بسوں کے چکر میں مطلب کسی بات کی حد ہوتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں چھوڑیں اس بس والے کو، پیدل چلتے ہیں۔ وہ نیلم اور سندس کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کب سے اس کی مسلسل بولتی زبان کو دیکھ رہی تھی۔ یار تم تھکتی نہیں ہو؟ کتنا بولتی ہو؟ نیلم اس کی اتنی لمبی تقریر کے بعد بولی تھی جب سیڑھیوں سے کسی نے اترنے کی آواز سنائی دی۔ بھائی ہماری بس نہیں آئی، کیا آپ ہمیں یونیورسٹی چھوڑ دو گے؟ سندس اس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی معصوم منہ بنا کر ہنی سے کہنے لگی، نہیں مجھے بھوک لگی ہے، میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ وہ نظر انداز کرتا ٹیبل پر بیٹھ کر کہنے لگا، جبکہ اس کی اس حرکت پر آکانشا کو غصہ آ گیا تھا۔ کتنی معصومیت سے وہ کہہ رہی تھی اور یہ آدمی کیسے نخرے دکھا رہا تھا۔ چیئر پر تو ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے مالک ہو۔ یہاں کا غصہ تو اسے خالہ پر آیا تھا، جو اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر اپنی بیٹی کی انسلٹ کو بھی نظر انداز کر کے اس کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی کہ نیلم اٹھتے ہوئے سندس اور آکانشا کو اشارہ کرنے لگی۔ آکانشا ہنی کو گھورتے ہوئے نیلم کے پیچھے چلی گئی۔ عجیب آدمی ہے، ایسے بھائی ہونے سے بہتر ہے بھائی نہ ہی ہو۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے آگے بڑھی، جبکہ سندس اسے گھورتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ مطلب کہ اتنی بےعزتی کے بعد بھی اسے اس کا بھائی بہت پیارا تھا، جو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ ڈیئر کزن، پاکستان میں اگر تم کسی سڑک پر کھڑی ہو کر بھی اتنی معصومیت سے کسی اجنبی کو کہتی تو وہ بھی تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آتا، یہ تو پھر تمہارا بھائی تھا۔ ابھی وہ لوگ آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، جس پر منہ بناتی سندس کھل اٹھی۔ دیکھا میرے بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ چہک کر بولی، جبکہ وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے نخرے دکھاتا ہوا گاڑی میں اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ نیلم اور سندس دونوں بیٹھ چکی تھی۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتی تو اکیلے ہی چلی جاتی، لیکن اس مغرور شخص کے ساتھ بیٹھنے کی غلطی کبھی نہیں کرتی، لیکن مجبوری تھی کہ اس یونیورسٹی کا راستہ نہیں آتا تھا۔ یار بندہ اتنا خڑوس کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب خڑوس لوگوں کے ریکارڈ توڑنے ہیں کیا تمہارے بھائی نے؟ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ گاڑی میں ہنی نے زبان تک نہ ہلائی، بس ان لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچتا آگے بڑھ گیا، جبکہ نیلم اور سندس ان سب کی عادی تھی۔ وہ تو ان سب باتوں کا کوئی اثر تک نہیں لے رہی تھی، جبکہ ان دونوں کا تو کہنا تھا کہ فضول میں ہی ان کا بھائی اسے برا لگنے لگا ہے۔ ایڈمیشن لینے کے بعد وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے رپورٹس دیکھ کر ٹیچر نے بھی اس کی کافی تعریف کی تھی۔ سائیکالوجسٹ بننے کی خواہش سے یہاں تک لے آئی تھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو کوئی بھی دوسرا انسان سمجھ سکتا تھا، لیکن ایک سائیکالوجسٹ بننا مطلب کہ انسان کے دماغ کے اندر کے بارے میں جاننا ایک بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر بننا، علاج کرنا، کامیابی پانا، یہ بھی اس کی نظروں میں بالکل عام سی بات تھی۔ وہ تو جاننا چاہتی تھی کہ انسان سوچتا کیا ہے، کچھ کرنے سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے، کون سی چیز اسے کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اسی خواہش کے ساتھ وہ یہاں آئی تھی۔ اپنی کلاس میں قدم رکھتے ہوئے وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اسی کلاس نے اسے زندگی کی اصل کامیابی دینی تھی۔ وہ اپنے ذہن سے ہنی کو بالکل نکال چکی تھی۔ اس خوبصورت وقت میں وہ ہنی جیسے شرابی، نشائی، خڑوس، مغرور شخص کو بالکل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کلاس میں اس کا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کیا گیا، سارے ہی اچھے تھے، بس انگریزوں کی اولاد اسے پسند نہیں تھی، اس لیے وہ کسی سے بھی دوستی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے باوجود بھی جو کوئی اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا وہ بھی اس سے بہت اچھے سے جواب دے رہی تھی۔
پہلی کلاس کی شروعات ہوئی، یہاں سب کچھ بہت الگ تھا، لیکن اس نے ایک چیز بہت شدت سے نوٹ کی تھی، اس کا ملک بھی کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستان بھی ان سب ملکوں کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے جو اس سے اردو میں بات کر رہے تھے۔ یہاں لڑکے لڑکیوں کا الگ الگ بیٹھنا، فاصلہ قائم رکھنا وغیرہ جیسا کچھ نہ ہی تھا، یہاں سب کچھ فری تھا، یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں لیکچر سٹارٹ ہو گیا، جسے وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ کلاس شروع ہوتے ہوئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا تھا اور وہ اب تک یہ سب کچھ مس کر چکی تھی، اس لیے اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ٹیچر انجلینا انہیں کسی پیشنٹ کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی جو انہی کی سوسائٹی میں رہتا تھا لیکن باقی لوگوں سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ آپ لوگوں کے گھر کے آس پاس بھی ایسے ہی لوگ رہتے ہوں گے جو آپ کو باقیوں سے مختلف لگتے ہوں، کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ وہ مختلف کیوں ہیں؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ باقی دنیا سے کٹ کر اپنی الگ دنیا بسانے لگے ہیں؟ ٹیچر انجلا کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں اس سے خنی کا خیال آیا، جسے جھٹلا کر ٹیچر انجلا کے لیکچر میں دھیان دینے لگی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، ان کے دکھ کی وجہ جاننے کی، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے پاس رہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ اتنے الگ کیوں ہیں، کیوں وہ عام لوگوں کی طرح ہنستے بولتے نہیں، کیوں زیادہ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتے، بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے یا ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے ہو گئے ہیں۔ ٹیچر انجلینا انگلش میں لیکچر دیتے ہوئے مسکراتی ان کے ذہن کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ نظروں سے دیکھ کر پہچان سکتی تھی کہ کون ان کی بات سمجھ رہا ہے اور کون نہیں۔ سب اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ آکانشا کا دھیان اب بھی ہنی کی طرف تھا۔ وہ کیوں سب سے الگ ہے؟ کیوں ہنستا بولتا نہیں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا وہ ہمیشہ سے ایسا تھا؟ کتنے ہی سوال اس کے ذہن میں آئے۔ ابھی اسے ملے ہوئے اسے چند گھنٹے ہوئے تھے لیکن وہ بری طرح اس کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ میرے خیال میں آپ کسی ایسے پیشنٹ کو جانتی ہیں، وہ اپنی چیئر پر بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، جب آکانشا کا دھیان کلاس کی طرف گیا جہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ جانیں اس کے بارے میں وہ کیوں سب سے الگ ہے، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ٹیچر انجلینا انتہائی یقین کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اسے اکسا رہی تھی، جبکہ آکانشا نفی میں سر ہلاتے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیسٹ آف لک، اسے کمرے سے نکلتے ہوئے ٹیچر کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں، بس مسکرا کر باہر نکل گئی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ وہ خڑوس کے بارے میں جاننا چاہوں گی؟ اس ہٹلر مغرور انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس وہ اپنی انا کے دائرے میں اپنا ایٹیٹیوڈ انہیں چاہتا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے بارے میں جاننے کی؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ ٹیچر انجلینا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے نیلم اور سندس کو ڈھونڈنے لگی، جو کہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ گھر آئی تو خالہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اسے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ہنی کا سامنا بہت کم ہوتا تھا کیونکہ وہ رات کو لیٹ آتا تھا، اور ویسے بھی اسے اس سے کیا مطلب تھا وہ لیٹ آیا یا جلدی، بقول اسے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں لیکن اس دن ٹیچر انجلینا کے لیکچر کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ صبح اٹھ کر اکثر خالہ سے پوچھتی کہ وہ آیا تھا یا نہیں، کب آیا تھا، جا چکا ہے یا ابھی گھر پر ہی ہے، اور خالہ بھی ان کے سوالوں کا سرسری سا جواب دے دیتی کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ آکانشا اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، جبکہ اس کی دونوں بہنوں کو اس کی بہت پرواہ تھی۔ ابھی بس سے اتر کر سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ روز کی بنسبت آج سردی زیادہ تھی، ایسے میں ہیٹر ایک نعمت تھا۔ کیا ہوا خالہ، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ کافی دیر سے ان کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ پیر سینک رہی تھی۔ جب انہیں پریشان محسوس کیا تو وہ جو کب سے خاموش لگ رہی تھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس کا سوال اگنور کرتی اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آکانشا بچی تو ہرگز نہیں تھی۔ خالہ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی، جبکہ نیلم بھی ان کے قریب آ بیٹھی۔ اسٹیفن اور الیکس زبردستی ہماری دکان چھیننا چاہتے ہیں، میں بہت دنوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ بہت کم قیمت دے رہے ہیں اور اتنی کم قیمت پر میں اپنی دکان انہیں نہیں بیچوں گی، لیکن اب انہوں نے دوسرا حربہ آزمایا ہے، وہ آئے دن مجھے تنگ کرنے لگے ہیں، آج صبح تو دکان کا شیشہ توڑ دیا، خالہ نے پریشانی سے بتایا۔
آپ نے یہ سب کچھ ہنی بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود ہینڈل کر لیں گے۔ کمرے سے نکلتے سندس نے کہا، میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی اور ہنی کب تک ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ ساری زندگی تو ہمارے پاس رہے گا نہیں، کیوں ہم اس کے لیے جگہ جگہ دشمنیاں پال رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ یہاں سے جانے کے بعد ہنی کے لیے کوئی مصیبت بنے، ہمارے لیے نہ جانے کتنے لوگوں سے لڑتا رہتا ہے بیچارہ بچہ، خالہ نے پریشانی سے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ مجھے بتائیں گے ہی نہیں؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہنی نے غصے سے کہا۔ نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے، خالہ پریشانی سے بولی۔ آپ کا جو بھی مطلب ہے، آپ پر کوئی پرابلم آئے تو مجھے بتانا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے سب کچھ بتائیں۔ صرف بیٹا کہتی ہیں، آپ مانتی نہیں۔ اگر مانتی ہوتی تو یہ بات کبھی مجھ سے نہیں چھپاتی۔ وہ غصے سے جس طرح سے آیا تھا اس طرح نکل گیا، جبکہ خالہ پریشانی سے اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ یقیناً وہ ان کی دکان کے ساتھ والی دکان پر جانے والا تھا، جہاں پر وہ آتے ہوئے اسٹیفن اور ایلیکس کو بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں یہ دکان خریدنے کا، جتنی رقم دکان کے مالک نے دکان کی لگائی، اگر دینے کو تیار ہو تو دکان تمہاری۔ اگر اتنی رقم نہیں دو گے اور دکان پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ہاتھ پیر توڑنے کی ذمہ داری میری۔ وہ انگلش میں بولتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس سوسائٹی میں سب ہنی سے کان کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو اپنی کثرتی بازو کا مزہ چکا تھا۔ اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ تمہارا نہیں، میرا اور ان محترمہ کا معاملہ ہے۔ دکان ان کی ہے، تمہاری نہیں، اور دکان انہوں نے دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اب وہ کرے گی۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اس سب کے بیچ میں پڑنے کا۔ تم ان کے کرایہ دار ہو، اس گھر کے، یا دکان کے مالک نہیں، الیکس نے گھبراتے ہوئے مگر ہمت دکھا کر کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ہنی کا پڑنے والا مکہ اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ آکانکشا، جو کتنے دن سے یہاں آ کر بور ہو رہی تھی، آج ایکشن سین دیکھ کر کچھ خوش ہو گئی۔ اسٹیفن ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ ہنی سے پنگا لینے کی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایلیکس کافی دیر اس کے ہاتھ سے مار کھانے کے بعد اب ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ آج کے بعد اس علاقے کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ ہاتھ پیر چلانے کے قابل ہو اگلی دفعہ اس کے بھی نہیں رہو گے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اس کی جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ آکانکشا کو آج دن سے اس کی بس یہی حرکت بری لگی تھی۔ ایک تو ان کا حال بگاڑ دیا اور ان کی جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی نکال لیے۔ یہ پکڑیں اور دکان کا شیشہ لگوائیں، جن لوگوں نے توڑا ہے بھرپائی بھی وہی کریں گے۔ اس کے الفاظ پر آکانکشا اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی کیونکہ اسے لگا تھا کہ ہنی نے وہ پیسے اپنے لیے نکالے ہیں۔ خالہ نے بنا کچھ کہے پیسے تھام لیے۔ انہیں یہ اصول اچھا لگا تھا، جس نے نقصان کیا بھرپائی بھی وہی کرے گا۔ اور اس کے بعد شروع ہوا نیلم اور سندس کی تعریفوں کا سلسلہ، جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آج آکانکشا بھی اس کی فین ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی ساری تعریفیں کرتی۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ رات کو بیڈ پر لیٹی تو اچانک ہی اسے ہنی کا خیال آیا۔ وہ گھر آیا تھا یا نہیں، کیونکہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی، جبکہ نیلم باہر بیٹھی ہنی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے کھانے کے لیے پوچھ سکے۔ کل نیلم کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، جبکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور ابھی تک ہنی نہیں آیا تھا۔ سندس تو کب کی سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو نیلم باہر ٹہل رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پر ترس آ گیا۔ نیلم یار، سو جاؤ، آرام کرو، اس ہیٹر پلس خڑوس کو کھانا میں دے دوں گی، اس نے آفر کی۔ ارے نہیں یار، میں ہوں نا، میں تو جاگ رہی ہوں اور مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ تم فکر مت کرو، جاؤ آرام سے جا کر سو جاؤ، اور ویسے بھی تمہیں تو بہانہ چاہیے میرے بھائی کو باتیں سنانے کا۔ میں تمہیں یہ موقع ہرگز نہیں دے سکتی۔ نیلم نے صاف انکار کیا۔ ارے یار، کچھ نہیں کہتی میں تمہارے بھائی کو، میں بات بھی نہیں کروں گی۔ اگر ہاں کہا تو کھانا دے دوں گی، اور اگر نہ کہا تو میں واپس اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں گی۔ لیکن جس ٹیسٹ کی تم نے اتنی زیادہ تیاری کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کل تمہاری نیند کی وجہ سے خراب جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ شرافت کا چولہا پہنتے ہوئے تم اندر کمرے میں چلی جاؤ۔ آکانکشا نے تھوڑا غصہ اور شرارت دکھاتے ہوئے کہا تو نیلم مسکراتے ہوئے اسے گڈ نائٹ کہتی اندر چلی گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ اپنا فون لینے کے لیے اندر آئی تو نیلم گہری نیند سو رہی تھی اور اندر آنے سے انکار کر رہی تھی، اور اتنی سخت نیند آ رہی تھی اسے پھر بھی ہنی کا انتظار کر رہی تھی، اور نہ جانے یہ محترم کہاں ہیں۔
وہ اپنا فون لے کر باہر صوفے پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر میں وہ نشے کی حالت میں گھر میں قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے نشے کی حالت اس سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ اب تو اس کے بارے میں جاننے لگی تھی کہ وہ کس طبیعت کا ہے، خاموش طبیعت، لڑاکو مزاج، شرابی اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ سب کچھ آکانکشا نے خود سے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ ایک دو بار اس کا دل چاہا کہ انجلینا میم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ تبدیل کر لیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ اس کے آنے پر اس نے فوراً پوچھا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کی نظروں سے وہ صاف اندازہ لگا چکی تھی کہ آج اسے دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ شاید وہ آنٹی یا نیلم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا تو وہ خاموشی سے شراب کی بوتل ساتھ رکھتے ہوئے کھانا کھانے لگا، جس کی بدبو سے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس گھر میں تمہاری بہن اور ماں جیسی عورت رہتی ہے اور تم شراب پی کے آتے ہو۔ اس سے نہ رہا گیا تو غصے میں کہنے لگی، جبکہ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے جب یہاں کرائے پر رہنا شروع کیا تھا تب آنٹی کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں۔ ان کو تو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، تو اب کسی کے بھی اعتراض کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ تمہیں شراب نہیں پینی چاہیے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شراب کی بوتل کو اٹھانے لگی، اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میری ماں نہیں ہو تم، میری صحت کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا یہ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ انتہائی غصے سے بوتل چیرنے لگا، جب اگلے ہی لمحے آکانکشا نے بوتل زمین پر پھینک دی، جس سے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ آکانکشا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، جبکہ ہنی نے نہ صرف اسے غصے سے دیکھا بلکہ ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، لیکن پھر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ آکانکشا کو تو لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گیا۔ وہ آنسو بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتا، آکانکشا اسے دھکا دیتے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ صبح نیچے آیا تو عذرا بیگم ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ ہنی بنا کچھ بولے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ نظریں بار بار کسی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کی چوری نیلم نے پکڑی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کو کچھ چاہیے؟ نیلم نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میری پڑھائی تو ایک دم فرسٹ کلاس، نیلم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں، لیکن حیران ضرور ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ چہرے پر انگلیوں کا نشان صاف تھا۔ ارے آکانکشا بیٹا، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ عذرا بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں خالہ جان، بس میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی، وہ جھٹلاتے ہوئے بولی۔ رات کی حرکت کے لیے میں شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، بے اختیار مجھ سے وہ حرکت ہو گئی۔ ہنی اٹھ کر معافی مانگنے لگا، جبکہ اسے واقعہ ہی سب کے سامنے معافی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اٹس اوکے، اس وقت مجھے بھی آپ کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شراب پینا یا نہ پینا آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ خیر، آئی ایم سوری، لیکن اس طرح بے اختیار کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر ادھورا ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا اور عذرا بیگم ارے ارے کرتی رہ گئی۔ تھپڑ مار کر سوری بول دیا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی ہی فضول ہوں میں کہ کوئی بھی آ کر تھپڑ مار کر چلا جائے اور سوری بول دے؟ ہو گئی سوری، صبح سے کچھ کھایا تک نہیں جا رہا مجھ سے اور صرف کہتے ہیں بے اختیار غلطی ہو گئی، سوری۔ لو جی ہو گئی معافی، تم بھی تھپڑ مارو اور سوری بول دو۔ وہ ایک انگریز کے سامنے کھڑی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جو اسے پاگل سمجھ ہی نہیں بلکہ کہہ رہا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں، پاگل وہ ہے، ٹھیک کہتی ہیں مس اینجلینا، ہمارے آس پاس بہت سارے مینٹل کیسز ہیں اور سب سے بڑا پاگل میرے گھر میں رہتا ہے کرائے دار بن کر۔ اس نے نیلم اور سندس کو جب کل رات کا واقعہ سنایا تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ کیسی بہنیں تھیں اس کی جو اس کے سامنے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے ہی کیا پڑی تھی، اس پاگل سے بوتل لینے گئی، پیتا ہے تو پیتا رہے، گردے پھٹیں، مجھے کیوں اس کی پرواہ؟ کیا مجھے اس کی پرواہ ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ارے مجھے اس کی کیوں پرواہ ہونے لگی؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، ٹھیک ہے شکل تھوڑی اچھی ہے، کافی ہینڈسم دکھتا ہے۔ کیا وہ ہینڈسم ہے؟ مجھے کیا پتا کہ میں اتنے غور سے اسے دیکھا میں نے؟ وہ ایک بار پھر سے سوال کرنے لگی۔ یا اللہ، میں کیوں اسے اتنے غور سے دیکھنے لگی ہوں؟ مجھے کیا مطلب ہے کہ وہ ہینڈسم ہے یا نہیں؟ اس کی شکل کیسی بھی ہو، میرا کیا لینا دینا؟ کیا میں اسے اتنے غور سے دیکھنے لگی ہوں کہ مجھے وہ ہینڈسم لگتا ہے، مجھے اس کی شکل اچھی لگتی ہے؟ لیکن میں کیوں دیکھ رہی ہوں؟ ہاں، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس لیے میں نے اسے غور سے دیکھ لیا ہوگا۔